صفت یہ بیان کی کہ ہم بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور رمضان کے روزہ رکھتے ہیں. یہ 5 وہ ہیں جن پر ہمارا عمل ہے، اور 5 ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں. 5 خصلتیں زمانہ جاہلیت سے ہیں، اور وہ واقعی خصلتیں ایسی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی ایسی خصلتیں ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان کے اندر زمانہ اسلام میں بھی مشکل سے ملیں گی. سب سے پہلی خصلت یہ بتائی کہ ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہماری طبیعت میں صبر ہے اور ہمارے اندر شکر ہے. اللہ اکبر. صبر اور شکر یہ 2 ایسی صفتیں ہیں کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے. لیکن امت کو نہ صبر کی خبر ہے نہ شکر کی خبر ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں اور شکر کسے کہتے ہیں. صبر کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا حالات کے مقابلے میں. اللہ کے حکم کو پورا کرنا حالات کے مقابلے میں، اس کو صبر کہتے ہیں. اللہ کے حکم کو پورا کرنا خواہش کے خلاف، اس کو صبر کہتے ہیں. اسی لیے روزے کو حدیث میں صبر فرمایا ہے کہ روزہ صبر ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے. روزے کو صبر فرمایا اس لیے کہ روزہ ضروریات سے، خواہشات سے روک دیتا ہے، اس لیے روزے کو صبر فرمایا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ صبر کا مطلب ہے حکم کو پورا کرنا حالات کے مقابلے میں، اور یہ کہا کہ ہمارے اندر شکر ہے. شکر کہتے ہیں نعمتوں میں اور فراخی میں اللہ تعالی کو اس سے بھی زیادہ یاد رکھنا جتنا تنگی میں، بیماری میں، مقدمات اور قرضوں میں اور پریشانیوں میں اور سیلابوں میں اور قحط سالیوں میں اللہ کو گڑ گڑا کے یاد کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو فراخی میں اور نعمتوں میں، اس کو شکر کہتے ہیں. لیکن امت نے صبر میں بھی اللہ کو بلایا اور شکر میں اللہ کو بلایا. تنگی میں تو اسباب اور شکلوں کو یاد کرتے ہیں اور فراخی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. فراخی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور تنگی میں اسباب اور شکلوں کو یاد کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، صبر اور شکر کو جاننا چاہیے کہ صبر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں. شکر کہتے ہیں فراخی میں اللہ کو زیادہ یاد کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کی مقدار کو بڑھا دیا اور سجدے کی قوالت کو بڑھا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جب اللہ نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے تو آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں نماز میں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہ نعمتوں میں اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کو بڑھا دیا جائے، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ حالات میں، تنگی میں اور ماحول کے خلاف اللہ کے حکم پر جمع جائے. اس کو صبر کہتے ہیں. ایک صفت یہ بیان کی کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، اور ایک صفت یہ بیان کی کہ ہم دشمن پر آنے والی مصیبت سے کبھی خوش نہیں ہوتے. یہ زمانے جاہلیت کے اخلاق تھے کہ دشمن پر آنے والی مصیبت سے خوش نہ ہونا. میرے بزرگ دوستو عزیزو، مسلمانوں کے دلوں سے غیروں کے لیے وہ جذبہ ختم ہو گیا جو جذبہ غیروں کے لیے صحابہ کے دلوں میں تھا. وہ چاہتے تھے کہ یہ عذاب سے بچ کر جنت کے راستے پر آ جائیں. صحابہ کی چاہت غیروں کے بارے میں یہ تھی. اللہ تعالی نے صحابہ کو غیروں پر غلبہ بھی اسی لیے دیا تھا کہ وہ ان کی ہدایت اور نجات کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے تھے.
ایک صفت یہ تھی ان میں کہ اگر دشمن میں کوئی مصیبت آئے تو وہ اس سے خوش نہیں ہوتے تھے، اور ایک صفت یہ تھی کہ وہ اپنی بات پر جمنے والے تھے، میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں تھے، اور ایک صفت یہ تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صفت ہم میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ یہ 5 خصلتیں ان کے اندر زمانہ جاہلیت سے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 15 خصلتیں سن کر فرمایا فقہا کہ دین کی پوری سمجھ رکھنے والے ہیں اور ادباء ہیں کہ تربیت یافتہ ہیں، بلکہ فرمایا کادوا ان یکونوا انبیاء، یہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے، ولی نہیں فرمایا، صحابی نہیں فرمایا، دیندار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن آپ نے اتنی اعلیٰ خصلت میں فرمایا کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، دین اتنا آسان ہے کہ اگر یہ 15 خصلتیں اب اندر پیدا کر دی جائیں تو یقینی بات ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے، تو دیندار ہونے میں اور ولی ہونے میں کیا شک ہے۔